تو اب ہاتھ کے ذریعے پانی وہ جا رہا ہے کٹورے میں، تو اب اگر یہ ہاتھ چونکہ اوپر سے پاک ہے تو اس کا پانی اڑے گا تو بھی ناپاک نہیں، پاک، تو کپڑوں کی اور اپنی چیزوں کی بچت رہے گی۔ یا اسی طرح سلاخ بھی ڈالی ہے تو اس زاویہ پر ڈالے کہ دھار جو ہے پانی میں بالٹی میں ڈائریکٹ جانے کے بجائے سلاخ پر گرے، تو سلاخ کے ذریعے پانی ہے، یہ تو اس طرح بھی آپ کی بچت ممکن ہے۔ تو اب یہ جیسے کہ پانی اس میں ہے اور یہ پانی سے آپ اس کو پاک کر رہے ہیں رومال اور یہ دبا ہوا ہے، اب پانی بھر کر اوپر سے ابھرے گا، ابھر کر بہے گا، تو اتنا پانی بہہ جائے کہ آپ کا ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو لے کر، پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، تو جب ظن غالب آ جائے گا تو کپڑا جو ہے پاک ہو جائے گا، اس کٹورے کے اندر کا پانی بھی پاک ہو جائے گا، بالٹی کے اندر جو پانی بھی پاک ہو جائے گا۔ اب بالٹی کے اندر جو پانی ہے یہ پاک ہے، اس کو اگر آپ نے گر کر کے جو بہا دیا تو یہ پاک پانی، اس پانی کا کوئی نہ کوئی آپ استعمال نہیں کریں۔ اس پانی کا بہترین استعمال اگر اس کو اور کسی استعمال میں لانے میں جی نہیں چاہتا تو غالباً اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کو استنجا خانے میں استعمال کر لیا جائے، کیونکہ تو بلا وجہ اس کو پھینک دینا، جیسے وہ سردیوں میں لوگ گرم پانی گیزر سے حاصل کرنے کے لیے ایک دم نل کھول دیتے ہیں تو ٹھنڈا پانی دھڑ 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 کر کے بہ جاتا، تو یہ پانی ضائع ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو برتن رکھنے ہوں گے، اب اللہ کی نعمت ہے گرم پانی، تو تھوڑی آپ تکلیف اٹھانا، شریعت کے حکم پر عمل کریں گے ثواب پائیں گے، تو اس پانی کو آپ 2-4 ڈرم لے کر رکھ لیں، برتن رکھ لیں، بالٹیاں رکھ لیں، کنستر رکھ لیں، اس کو بھرتے رہیں، پھر اس بھرے ہوئے پانی کو الگ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے کو نل تھوڑی تھی، یعنی پہلے لائنیں تھوڑی تھی، پہلے تو پانی برتنوں میں ہی ہوتا تھا، تو آہستہ آہستہ سب آئے۔ خود ہمارے گھر میں اپنے پہلے پانی کی لائن نہیں تھی میرے اپنے گھر میں، اور ہم لوگ وہ سرکاری نلوں سے بھر کر گھر میں لاتے تھے، پانی استعمال کرتے تھے، خریدتے تھے پانی پچھلیوں سے۔ تو اب اللہ کا کرم ہے کہ وہ ترقی بہت ہو گئی ہے، ہمارے گھروں میں نل لگ گئے، اب بھی بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں نل نہیں ہوں گے، بیچارے بھرتے ہوں گے پانی۔ اللہ کی نعمت کی قدر کی جائے، قطرہ بھی ضائع نہ ہو کہ قیامت کے روز ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب ہوگا۔ تو گیزر کا پانی بھی اس طرح ضائع نہ ہو، اس کو الگ سے تھوڑی تکلیف اٹھا کر جمع کر دیا۔ ہر کام شروع میں دشوار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے تو آسان ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی تو آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح مسجدوں کے وضو خانے میں بھی احتیاط فرمایا کریں کہ اگر گرم پانی لانا ہے تو پہلے سے ٹھنڈا پانی بہا نہ دیا، اس کا بھی استعمال ہو جائے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ پانی کو بچانے کے لیے آپ وضو کریں گے، اور ویسے بھی استنجا میں تو ٹھنڈا پانی استعمال کرنا، یعنی کہ استنجا کہتے ہیں پاک کرنا، تو پاک کرنے کے لیے طہارت کے لیے ٹھنڈا پانی افضل ہے۔ ٹھنڈا پانی وہی کہ برف ڈال کر ٹھنڈے کا نہیں، ٹھنڈا پانی جو نل سے نکلتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ واشنگ مشین میں پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ دھلتے ہیں تو کیا یہ پاک ہو جائیں گے؟ اگر پاک کرنے کے تقاضے پورے کیے تو پاک ہو جائیں گے، مگر ناپاک کپڑے پاک کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں ڈالیں گے تو سوکھیں جب تک تو ناپاک، پاک کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن جب یہ پانی اس میں ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی نجاست چھوٹ کر پاک کپڑوں کو لگے گی، تو اولاً
تو پاک کپڑے بھی سب کے سب ناپاک ہو جائیں گے جو واشنگ مشین میں ہے پانی میں ڈوبے ہوئے. اور اس کے بعد یہ سب پاک ہوں گے. پاک چیز کو بلا ضرورت ناپاک کرنا، فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلیٰ نے لکھا ہے کہ بلا ضرورت پاک چیز کو ناپاک کرنا ناجائز و گناہ ہے. تو بحر الرائق یہ فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ پاک چیز کو بلا حاجت ناپاک کرنا یہ حرام ہے. تو اس لیے ناپاک الگ دھوئے جائیں اور میلے کپڑے جو میل ناپاک نہیں میلے کپڑوں کو الگ دھویا جائے. یا یہ صورت کے اکٹھے دھونا ہی چاہتے ہیں تو پہلے ناپاک کو الگ سے پاک کر لیجیے جو طریقہ میں نے کچھ طریقے عرض کیے. اب میل چھڑانا ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ پاک ہو گیا تو دیگر میلے کپڑوں سے اس کو دھو لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کیا واشنگ مشین میں جیسے بھی کپڑے دھوئیں وہ پاک ہو جائیں گے یا پاک کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ جس طرح دھوئیں گے اس طرح تو پاک تھوڑی ہوگی کہ جیسے ایک بار پانی سے دھو لیا اور وہ نجاست سے غیر مرئیہ ہے، ایک مرتبہ جیسے تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور پاک کرنے کے طریقے پر اس کو نہیں پاک کیا تو پاک نہیں ہے. تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے واشنگ مشین میں کہ واشنگ مشین میں جیسے ناپاک کپڑے ڈالے تو اس کو بھی اسی طرح بالٹی میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہاتھ سے یا کسی سلاخ وغیرہ سے اس طرح دبا کے رکھے کہ کوئی حصہ اس کا ابھرے یا پانی کے باہر نہ نکلے. تو اب جب یہ واشنگ مشین میں پانی بھر گیا یا بے شک اس کو آپ ہلا جلا لیں وہ خود ہی ہلتا ہے، اس کی جو سسٹم میں بٹن دبا کے ہلتا رہے گا میرے چل اس کا دور ہوتا رہے گا، لیکن اس کے چھٹے باہر نہیں نکلنے چاہیے. یا اس کو پہلے یوں پاک کر لیجیے کیونکہ اس میں یہ جب گھومتا ہے یہ چھٹے ہو جاتے ہیں، کچھ پانی نہیں اس کا اچھا لگتا ہے چھٹے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو پہلے آپ پاک کر لیجیے. اس کا پاک کرنے کا طریقہ وہ ہے کہ اس کو پانی میں ڈال کر اس کو دبا کے رکھیے اور جب یہ بھر جائے چھلکنا بے شک چھلکے میں کوئی بات نہیں، جب یہ بھر جائے تو نیچے سے کھول لیجیے تو نیچے سے پانی نکلنا شروع ہوگا، اوپر سے نل کھلا رکھیے. اب اوپر سے پانی آ رہا ہے اور کپڑے پورے کے پورے ڈوبے ہوئے، یہ ذہن میں رکھیں کپڑے ڈوبے ہوئے رہنے چاہیے پورے کے پورے، اوپر سے پانی اس میں آتا رہے اور نیچے سے نکلتا رہے. جب ظن غالب آ جائے کہ یہ نجاست کو بہا کر پانی لے گیا ہوگا تو اب یہ کپڑے پاک ہو گئے. اب بے شک اس طرح بھی وہ اس کا میل دور کر لیا. اس میں بھی یہی احتیاط کہ پاک ہونے کا ظن غالب آنے سے پہلے چھیٹا ایک بھی آپ کے کپڑوں پر یا دیگر چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے کنارے ناپاک ہوئے سمجھو واشنگ مشین کے یا بالٹی کے کنارے ناپاک ہوئے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اس پہ یوں ہاتھ رکھ کر دھار کے نیچے ابھی ہاتھ پھیلا کر اس کا پانی جو ہے وہ چاروں طرف کونوں کناروں پر ڈالے تو اندر کی بچی کچی اوپر کی دیوار اگر نجاست کے چھینٹے وغیرہ تھے تو وہ اس سے دھل جائے گی. لیکن یہ سب کپڑے پاک کرنے سے پہلے کرنا ہوگا. کپڑے پاک کرنے کے بعد آپ نے کیا تو پھر تو کپڑے دوبارہ رکھنا ہوگا. اگر کپڑے موجود ہوئے کنارے دھوئے تو اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کپڑے کو پاک کر لیا گیا، نجاست کا اثر بھی دور ہو گیا، لیکن اس کا کچھ نشان کپڑے پر باقی رہ گیا، تو کیا اس کو صابن یا سرف وغیرہ کسی چیز سے دور کرنا ضروری ہوگا؟ یہ
اگر نجاست کا اثر بدقت جائے تو آپ نے خود دھویا مگر جا نہیں تو آپ نے اگر پاک کرنے کے اصول کے مطابق اس کو دھویا مگر نجاست کا اثر زائل نہیں ہوا تو اب شریعت نے ہمیں مکلف نہیں کیا کہ اس میں صابن ڈالیں یا بلیچنگ سوڈا ڈالیں یا کوئی اور کیمیکل ڈالیں بلکہ یہ پاک ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی.